اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب آج کی مجلس میں جمع ہوئے، اور یہ مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جس میں علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، معلمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، کارکنان بھی ہیں، اور خواتین و حضرات میں سے کثیر تعداد میں استفادہ کرنے والے اور اکتساب علم اور اکتساب فیض کرنے والے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا تقویٰ ہوگا۔ اب تقویٰ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت سے خطابات اور بہت سے دروس میں نے دیے ہیں، جس کا مواد آپ کو دستیاب ہے، اویلیبل ہے۔ پھر اس موضوع کی بہت سی جہات ہیں۔ یہ ملٹی ڈائمینشنل سبجیکٹ ہے، اس کو کئی ڈائریکشنز اور کئی ڈائمینشنز سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کی ہر جہت دوسری سے بڑھ کر اپنے اندر ایک اہمیت، فضیلت اور قدر و منزلت رکھتی ہے۔ سو ایک نشست میں صاف ظاہر ہے ساری جہات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے محدود وقت میں چند پہلو جو تقویٰ کے حوالے سے بیان کیے جا سکتے ہیں، وقت کی اجازت، وقت کی جو وسعت ہے یا وقت کا دامن ہے، اس کی جس قدر اجازت ہے اس کے تحت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میں نے آج تقویٰ کے موضوع کے ضمن میں جو چند نکات بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ رب العزت کے امر اور توفیق سے، اس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی یہ پہلی 2-3 آیات کی تلاوت کی۔ حروف مقطعات کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم، ان حروف مقطعات کے بعد اب آیات محکمات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا بیان جو قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلی بار قرآن مجید میں تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ میں تقویٰ کا ذکر نہیں آیا۔ پھر دوسری سورہ بقرہ ہے، اور اس کی ابتدا میں ہی متقین کی بات ہوئی ہے، تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ لہٰذا آج دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جب سب سے پہلی بار تقویٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے، اس کی کیا شرائط بیان کرتا ہے، اس کے کیا پری ریکویزٹس بیان کرتا ہے، پری کنڈیشنز کیا بیان کرتا ہے قرآن مجید، اور اس کے اثرات اور نتائج اور فوائد کیا بیان کرتا ہے، تاکہ قرآن مجید کے اس پہلے بیان سے، بیان تقویٰ سے، ہم کچھ چیزیں اپنی نصیحت اور اپنی تربیت کے لیے اخذ کر سکیں۔ یہاں پر ابتدا میں تقویٰ کا بیان کرتے ہوئے جن چیزوں کو قرآن مجید نے باہم مربوط کر دیا ہے اور باہم لازم و ملزوم کر دیا ہے، اس طرح جوڑ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا کوئی ایک جز بھی جدا ہو جائے گا تو ٹوٹیلٹی نہیں رہے گی، اس کی کوئی ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو تقویٰ کامل تقویٰ نہیں رہے، یا تقویٰ ہی نہیں رہے گا یا کامل تقویٰ نہیں رہے گا۔ تو جب وہ تقویٰ ہی نہیں رہے گا تو اس پر جو اللہ رب العزت کے وعدے اور
جو اجر بیان کیے گئے ہیں پھر ان کے پورا ہونے کی صورت نہیں رہے گی، وہ مرتفع ہو جائیں گی۔ جب شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو صلہ کیا ملے گا؟ لہٰذا تقوی کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں تقوی اور اس جیسی بہت ساری اور ایمانی حقیقتیں، بہت سارے ایمانی حقائق ہیں اور ایمانی ضروریات ہیں اور ایمانی واجبات ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں ہم نے عملاً نظر انداز کر دیا ہوا۔ ہم نے اور طرح کی ترجیحات بنا لی۔ جو ترجیحات ہم نے بنا لی ہوئی ہیں ان میں اچھی بھی ہیں، کچھ ضروری بھی ہیں، اچھی اور ضروری بھی ہیں، کچھ غیر ضروری بھی ہیں، کچھ ناروا اور ناپسندیدہ اور ناجائز بھی ہیں، مگر ہم نے اپنی پوری زندگی میں ترجیحات کے اندر ایک خلط ملط کر رکھا ہے، ایک ایسا اختلاط کر دیا ہے، ایک ایسا مکسچر کر دیا ہے ہم نے کہ کسی چیز کی بھی خالصیت نہیں رہی ہماری زندگی میں، ہماری تھاٹ میں، ہمارے عقیدہ میں، ہماری اعتقادی ترجیحات میں، ہماری عملی ترجیحات میں، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سارے اثرات ہماری شخصیت پر، ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، اور تربیت اور اصلاح مفقود ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ ہم عمر بھر چلتے رہتے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مگر بعض ضروری امور کو، شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت سارے نیک کام سراب کی طرح، جیسے سراب دور سخت گرمیوں کے موسم میں آپ کو سڑک پر یا میدان پر پانی نظر آتا ہے، بس وہ سراب کی مانند ہو جاتے ہیں، پانی نظر آتا ہے مگر پانی ہوتا نہیں ہے، یعنی اڑ جاتے ہیں، وہ گیلا نہیں کرتے زمین کو، پانی نظر آتا ہے بہہ رہا ہے مگر زمین خشک ہوتی ہے چونکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ ایک دکھلاوا ہوتا ہے، تو سیلف ڈسیپشن بن جاتا ہے، دھوکہ بن جاتا ہے۔ اس میں اہل علم بھی الا ماشاء اللہ، علم رکھنے والے بھی مبتلا ہیں اور علم نہ رکھنے والے بھی مبتلا ہیں، اس میں مقتدی بھی مبتلا ہیں اور مقتدا بھی الا ماشاء اللہ مبتلا ہے۔ مقتدا یعنی جن کی لوگ فالوئنگ کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان میں علماء ہیں، ان میں مشائخ ہیں، ان میں اساتذہ ہیں، ان میں والدین ہیں، ان میں بزرگ ہیں، ان میں بڑے ہیں، وہ مقتدا بہم ہیں، لوگ ان کی اقتدا کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہیں دیکھ کر اپنا عمل درست کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہماری سوسائٹی میں۔ اور جو فالورز ہیں، مقتدی، متبعین، اتباع، وہ بھی مبتلا ہے، چونکہ اس میں میرے بیٹے بیٹیاں، طلبہ، طالبات، متعلقین، کارکنان، رفقا، وابستگان سب بیٹھے ہیں، مشائخ، علماء، اساتذہ، معلمات کے علاوہ بھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بڑے غور سے سنیں، سمجھیں اور اس سے حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں جہاں جہاں خلا ہیں، خرابیاں آ گئی ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ خلا پر ہوں، کمزوریاں دور ہوں اور خرابیاں ختم ہوں۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ابتداءً فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ اس پر میں گفتگو مزید کرنا آج کی نشست کا جو موضوع ہے اس میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، اس پر میں نے گفتگو کئی مواقع پر کر دی ہے کہ علمی بات ہے۔ عام معنی سمجھ لیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، یہ معروف معنی ہے، متعین معنی ہے، مذہب مختار ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ اپنا مبارک کلام ہم تک بھیجا ہے لوگوں کہ یہ قرآن، یہ وہ مقدس اور برگزیدہ اور عظیم کتاب ہے
یہ بات کہہ کر اب آگے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور شک اور شبہ کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں پر گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اس پر بھی علمی گفتگو زیادہ اور تفسیری گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا ارتکاز تربیتی گفتگو پر ہے۔ سو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے دو باتیں کہہ دیتا ہوں، نہ تو اس شک کی گنجائش ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یا نہیں، بغیر شک و شبہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، اس کی نازل کردہ کتاب۔ اور دوسرا، اس امر میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ثقہ اور قابل اعتماد اور امانت دار ذریعے سے آئی ہے یا نہیں، یعنی جو اللہ کی اس کتاب کو، ان آیات کو جو لے کر آیا ہے، یعنی جبرائیل امین، تو وہ ذریعہ لانے والا بھی ثقہ، قابل اعتماد ہے یا نہیں، اور جس مبارک ہستی نے ریسیو کیا اور اپنی زبان سے ہمیں ادا کیا ہے، وہ بھی امین، امانت دار، ثقہ اور معتمد ہے یا نہیں۔ گویا اس کے اصل اللہ کی کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کا جو میسج ہے، جو مشن ہے، اس میں بھی شک نہیں، اور جو اس کا وسیلہ ہے، جن کے ذریعے یہ ہم تک پہنچا ہے، اس میں بھی شک نہ کرو۔ اب تقویٰ کا معنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آگے یہ بات، اس کے متصلاً بعد لفظ آ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے تقویٰ شعاروں کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت۔ اب اس مقام میں جن جن حقائق کو اور امور کو بیان کیا گیا ہے، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، وہ سارے جڑیں، آپس میں جڑیں تو پھر مضمون مکمل ہوتا ہے۔ ہم پک اینڈ چوز کرتے، ایک پورا کل ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے، کل ایک ٹوٹیلٹی دی ہے، اور اس کے تمام جو اجزاء ہیں، کمپوننٹس ہیں، انگریڈینٹس ہیں، کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کے لیے ریسیپروکل ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈسپینسیبل ہیں، سارے جڑے ہوئے، انسیپریبل ہیں۔ اگر اس میں سے ایک چیز نکال لی، آپ گاڑی کو دیکھ لیں نا، ایک انجن ہوتا ہے، اس کا ہر پرزہ آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سارے پرزے جڑ کے ایک وجود بناتے ہیں، وہ انجن بنتا ہے، اس سے گاڑی چلتی ہے۔ اس میں سے آپ ایک پرزہ نکال لیں اور 9 پرزے، 10 پرزوں کی وہ گاڑی تھی، وہ انجن تھا، وہ ایک مشین تھی، ایک نکال لیں، 9 پرزے باقی، وہ نہیں چلے گی گاڑی۔ خواہ گھر کے لیے پانی کی موٹر ہوتی ہے، بجلی کے لیے موٹر ہوتی ہے، فین کی موٹرز ہیں، کوئی چیز، کوئی مشین دنیا کی لے لیں، چھوٹی جگہ سے لے کے ہوائی جہاز تک اور بحری جہاز تک لے لیں، جس نے چلانا ہے، کوئی بھی موٹر ہوگی، جس نے چلانا ہے، خواہ اس کے 100 پرزے ہیں، 100، خواہ اس کے 50 ہیں، خواہ اس کے 10 ہیں، خواہ اس کے 5 ہیں۔ یہ بات میرے بیٹوں اور بیٹیوں سمجھنے والی، وہ تبھی چلے گا نظام اگر وہ پورا کا پورا کل ورکنگ پوزیشن میں ہوگا، اس کا فنکشن ٹوٹیلٹی میں ہوگا۔ اگر آپ اس میں سے ایک پرزہ یا 2 پرزے نکال لیں اور 3 چلتے رہیں، 2 نکال لیں، 10 میں سے 8 پرزے موجود رہیں، 20 میں سے 3 پرزے نکال دیں، 17 موجود رہیں، اور توقع کریں کہ نتائج وہ آ جائیں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ اس مشین کو جو چلائے گا اس سے یہ نتائج آئیں گے، تو گاڑی تو نہیں چلے گی۔ آپ کہیں گے دیکھو جی ایک پرزہ ہی نکالا ہے نا، 19 تو موجود ہیں 20 میں سے، صرف 2 پرزوں پر عمل نہیں کیا تو 18 تو موجود ہیں۔ لیکن نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ جو وعدہ الہی تھا، یہ انجینئر کا جو وعدہ تھا
یا اس کا جو مینوفیکچرر ہے اس کا وعدہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے بھی نظام زندگی کا مینوفیکچرر ہے، خالق ہے، صانع ہے، اس کا وعدہ تھا۔ یہ سارا ایک کل ہے، یہ ٹوٹیلٹی پوری ہوگی تو یہ ریزلٹس آئیں گے۔ تو جب آپ نے ٹوٹیلٹی کو توڑ دیا، خواہ ایک پرزہ نکال کے، خواہ دو، خواہ تین، ٹوٹیلٹی ٹوٹ گئی، تو اب وہ فنکشن نہیں کرے گی، وہ مشین فنکشن نہیں کرے گی۔ بس اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، اس کو اپلائی کر لیں اپنی روحانی زندگی پر۔ تو روحانی زندگی کا بھی ایک نظام ہے، اور وہ نظام اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے اندر ایک کلیت پر، ٹوٹیلٹی پر قائم کیا ہے۔ اس کے ساتھ کئی اجزاء، کئی شرائط جڑے ہوئے ہیں، اور جڑ کر وہ ایک پورا کنسیپٹ بنتا ہے۔ بے شک ان میں سے ہر ایک جز کا ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے، متعین ہے، اس کا ایک معنی ہے، الگ الگ معنی ہے ہر ایک کا، مگر وہ سارے الفاظ، ان کے معنی، ان کی شرائط، ان کے تقاضے جڑیں گے تو وہ کنسیپٹ جس کے ریزلٹ دیے جا رہے ہیں، جس پر وعدہ کیا گیا ہے، وہ تب متعین ہوگا۔ ہم اپنی مرضی سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنے حالات کے باعث، اپنی ترجیحات کے باعث، اپنے نفسانی شہوات کے باعث، جو بھی سبب سمجھ کریں، ہم اس میں سے کچھ جز نکال دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں کم اہم سمجھتے ہیں۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ انہیں کم اہم سمجھ کے عمل نہ کرنا، یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے خالق نے تو فیصلہ نہیں کیا، یہ ہمارے مالک نے، صانع نے، وہ جس نے اس کو پروڈیوس کیا ہے، مینوفیکچر کیا ہے، جس نے تخلیق کی ہے اور اس کے ریزلٹ کی گارنٹی یا وارنٹی دی ہے، اس نے تو یہ نہیں ہمیں کہا یہ ضروری ہے، یہ غیر ضروری ہے، یہ نکال دو تو حرج نہیں ہوگا، یہ برقرار رہنے دو کام چل جائے گا، اس نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو ہم اپنی غفلت، اپنی شہوت، اپنی کمزوریاں، اپنی ضروریات، اپنی خود ساختہ ترجیحات، اپنی جہالت، جو بھی سمجھ لیں، نفسانی خواہشات، اپنے خود پیدا کیے ہوئے حالات، اپنی ترجیحات کی وجہ سے ہم نے رد و بدل کر دیا ہے، اور رد و بدل ہم نے کر دیا ہے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نسخے میں، اس طبیب کی دی ہوئی پریسکرپشن میں ہم نے رد و بدل کر دیا ہے، اور رزلٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل صحت یابی ہو جائے، شفا یابی ہو جائے، رزلٹ صحیح آ جائیں۔ اس نے تو بھئی ساری چیزوں کو کمبینیشنز کر دیا تھا، کئی ادویات کا۔ یہ وہ جانتا ہے کہ اس دوائی کا اس کے ساتھ کیا ملاپ ہے، یہ دو دوائیاں مل کر کیا رزلٹ دیتی ہیں، اگر ایک لے لیں اور ایک چھوڑ دیں تو کیا رزلٹ رہ جائے گا، رزلٹ نہیں پیدا ہوگا۔ یہ وہ تو طبیب جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، اسپیشلسٹ جانتا ہے۔ وہ آپ نسخہ ایز اے ہول ملا کے پورا لیں گے، ایک دوائی کا اثر دوسرے پر منحصر ہے، اس کا اثر دوسرے کے اثر کو بڑھانے والا ہے، ایک کسی غلط چیز کا ازالہ کرتی ہے دوائی، دوسری اس میں کوئی بینیفٹ دیتی ہے، کسی کا اثر جو ہے وہ فعلی ہے، کسی کا سلبی ہے، کسی کا اضافہ کرنے میں ہے، کسی کا کسی خرابی کو دور کرنے میں ہے، نفی کرنے میں ہے، یہ بنانے والا جانتا ہے۔ ہم نسخے کو تبدیل کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے، کچھ دوائیاں لیتے ہیں، کچھ نہیں لیتے، کمی بیشی کر دیتے ہیں، اور بعد میں بیٹھے ہوتے ہیں سوچتے کہ نتائج نہیں پیدا ہوئے۔ یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج جتنا وقت ہے میں اس نقطے کے بعض پہلوؤں کو واضح کروں۔ تو تقویٰ کا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب پہلی ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید، ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے نا کہ قرآن ہدایت ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے قرآن ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہی کے لیے آیا ہے۔ لیکن اس پہلے مقام پر جو قرآن نے خود اعلان کیا ہے کہ میں کیا ہوں، کس کے لیے ہوں، تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے نا۔ تو قرآن مجید نے اعلان یہ کیا، ھدی للمتقین، پہلے اس
اصول کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ بات کلیئر ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہ رہا۔ یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو غیر متقی ہیں وہ اس سے ہدایت کی توقع نہ رکھیں۔ اس بات کو اب یوں لیں تو پھر ہم لا ریب فی پہ آ جاتے ہیں کہ ہدایت کی توقع رکھیں صرف وہ جو متقین ہیں، جو اہل تقوی ہیں، جو تقوی شعار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی سے تقوی خارج کر دیا ہے، اور جو اصحاب تقوی نہیں رہے وہ اس قرآن مجید سے ہدایت کی توقع نہ رکھیں۔ یہ قرآن مجید کا پہلا بیان ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے تو میں اس کو ساتھ ہی ایڈریس کر کے پھر اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں، اور وہ یہ کہ بعض ذہنوں میں یہ خیال آئے گا کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں یہ بھی تو آیا ہے ہدی للناس، وہاں تقوی کی اور متقین کی شرط اٹھا دی گئی ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر دو میں فرق کیا ہوا؟ تو یہ میں ساتھ واضح کر دوں تاکہ پھر آگے اشکال نہ رہے۔ وہاں ہدایت کا معنی اور ہے اور یہاں ہدایت کا معنی اور ہے۔ جب قرآن ہدایت ہوتا ہے عامت الناس کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، ہدی للناس، تو اس سمجھ لیں ہدایت کا معنی صرف بیان اور وضوح ہے، وضاحت اور بیان۔ جب عالم انسانیت کے لیے، ہر متقی اور غیر متقی کے لیے، ہر پرہیزگار اور غیر پرہیزگار، ہر نیک اور بد کے لیے، حتیٰ کہ مومن اور کافر کے لیے بھی، متقی اور فاسق کے لیے بھی، مومن اور کافر کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے جب فرمایا ہدی للناس، تو اب تو آمنو کی شرط بھی نہ رہی نا، وہاں تو مومنین کی شرط بھی نہ رہی، عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو عالم انسانیت کے لیے قرآن کا ہدایت ہونا اور معنی میں ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ بیان ہے، پورے عالم انسانیت کو قرآن ہر ضروری چیز کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے۔ جو محکمات، امور محکمات ہیں، جو شرعیات ہیں، جو ضروریات ہیں، اللہ رب العزت کے وجود پر دلالت کرنے والے، آخرت کے وجود پر دلالت کرنے والے، ذمہ داری کے وجود پہ دلالت کرنے والے، نیکی اور بدی کے فرق پہ دلالت کرنے والے، جو ضروری امور ہیں، قرآن انہیں کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے۔ اس کو وضوح اور بیان کہتے ہیں، یعنی وضاحت اور بیان۔ یہ معنی ہے ہدایت کا۔ جب قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے ہدی للناس کہ یہ پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہونا بمعنی وضاحت اور بیان ہے، اس میں گارنٹی نہیں ہے۔ وضاحت اور بیان کے ساتھ ایک بار کہہ دی، اب جو اس میں سے سمجھنا چاہے، اخذ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے ہدی للناس۔ اور جب قرآن خاص کر دیتا ہے ہدی للمتقین، تو پھر ایک گارنٹی دیتا ہے۔ تو اس وقت ہدایت کا معنی رشد ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس۔ اس میں پھر ہدایت کا معنی دلیل ہے، اس وقت ہدایت کا معنی حجت ہے۔ جیسے حجت تمام کر دی جاتی ہے، اعلیٰ درجے کی دلیل اور برہان ہے، حجت قاطعہ ہے، دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اور راہ دکھاتی ہے۔ اس کو رشد کہتے ہیں، جو رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید رہنمائی کرنے والا بن جاتا ہے متقین کے لیے، اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے پورے عالم انسانیت کے لیے۔ تو اس میں کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے اپنی ایک شان بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کی آیات، اس کے مضامین اٹ سیلف تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔
قرآن جو بات کرتا ہے واضح کر کے بیان کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنے دیتا۔ لا ریب فیہ کے معنی کا اس طرز پہ بھی اطلاق ہوتا ہے۔ تو عالم انسانیت کے لیے قرآن کا ہدایت ہونا بئی معنی ہے، اس میں گارنٹی کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے تو فرمایا فَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اسی قرآن کی مثالوں کو پڑھ کر اور سن کر کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اسی سے کئی لوگ ہدایت پا رہے ہیں۔ اب یہ جو قرآن پڑھنے والے اور سننے والے ہیں، ان کی طبیعت پر، ان کی صلاحیت پر، ان کی استعداد پر، ان کے اندر کتنی قبولیت ہے، کتنی درستگی ہے، کتنا ٹیڑھا پن ہے، کتنا اندھیرا اور ظلمت ہے، کتنی روشنی ہے، یہ ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر جو صلاحیت ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی باتوں کو اپنی من کی کجی اور ٹیڑھے پن کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، اس کی غلط اپلیکیشن کر کے، غلط مفہوم اخذ کر کے، یا اپنے من کے اندر جو اصلاح، نیکی، نور، بھلائی اور اچھائی کی خوبیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ اس میں ہدایت پاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے قرآن۔ یہ ہدی للناس کا معنی ہے، وہ سامع پر، قاری پر، پڑھنے والے پر، سمجھنے والے، سننے والے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے بارش ہے، ان کے لیے بارش کی مانند ہے قرآن۔ جیسے بارش زمین پر گرتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ زمین کیسی ہے۔ اچھی زمین ہے، اس میں بیج ہیں، اس میں خوبیاں ہیں تو سبزہ اگ پڑے گا۔ گندی زمین ہے تو اس میں تعفن اور بدبو نکل آئے گی۔ چٹیل زمین ہے تو بس بارش ایسے نیچے گرتی چلی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دل کی زمین کیسی ہے، دل و دماغ کی، نفس کی طبیعت زمین کیسی ہے۔ تو ان کے لیے ہدی للناس، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ قرآن سے کیا لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے، ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس میں قرآن اپنا ایک کریکٹر بیان کرتا ہے، اپنی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ میرا مرتبہ، میری شان یہ ہے کہ میں ایسا بیان ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے بیان میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی پیدا کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کجی ہے، فہم کا ٹیڑھا پن ہے۔ یہ ہدی للناس کا معنی ہے بیان، وضاحت، تبیین، تبیان۔ اور جب فرماتا ہے ہدی للمتقین تو ریسیو کرنے والے اگر متقی ہو جائیں تو قرآن کا معنی ہدایت بدل جاتا ہے۔ اگر ریسیپینٹس، ریسیورز اگر متقی ہو جائیں، متقی ہوں، اہل تقوی ہوں، تو قرآن مجید کا جو معنی ہدایت ہے یا مرتبہ ہدایت ہے وہ اور ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس کا معنی بن جاتا ہے صرف وضاحت اور بیان نہیں، وہ تو ہے ہی۔ وضاحت اور بیان تو ہر ایک کے لیے تھا، مگر قرآن مجید اب متقین کے لیے اپنی ہدایت کا اعلیٰ درجہ دے دیتا ہے، وہ حجت بن جاتا ہے، ان کو رہنمائی دینے والا بن جاتا ہے، قوی برہان اور دلائل مہیا، دلیل مہیا کر دیتا ہے، رشد، روشنی دے دیتا ہے، صحیح راستے پہ چلا دیتا ہے، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو اراۃ الطریق بھی کہتے ہیں، راستہ دکھا دیتا ہے، ایصال الی المطلوب بھی کہتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو متقین ہوں اگر قرآن مجید کو سننے لینے والے، تو قرآن مجید انہیں پھر آگے بڑھ کے راستہ دکھاتا بھی ہے، راستے پر چلاتا بھی ہے اور منزل پر پہنچاتا بھی ہے، رشد کے معنی میں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہدی للناس کے معنی پہ ہم رک جائیں، ہمیں روک دیا جائے، ہمارے لیے قرآن صرف بیان اور وضاحت رہ جائے اور ہمارے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ہم نہیں چاہیں گے۔ وہ تو عالم انسانیت کے لیے، مومنوں اور کافروں سب کے لیے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہدی للناس ہم اس درجے کی ہدایت تک محدود رکھ دیے جائیں کہ بس قرآن نے واضح بیان کر دیا، دیٹس اٹ، اب ہم پہ چھوڑ دیا، ہم کیا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم چاہیں گے ہم ہدی للمتقین میں جس مرتبہ ہدایت کا ذکر ہے اس کے حقدار بنے۔ تو اب اس کا حقدار بننے کے لیے کہ ہمیں قرآن
منزل تک پہنچائے، ہمیں قرآن راستہ دکھائے، راستے پر چلائے، ہمیں قرآن منزل پر پہنچائے، ہمارے لیے رشد کا سامان بنے، نور دے، رہنمائی کرے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے یہ ہدایت ملے، ڈیفینیٹلی قرآن کے اندر یہ ہے، اور یہی چیز ہدی للمتقین میں بیان کی، تو پھر شرط لگا دی ہے للمتقین، پھر ہمیں متقین بننا ہوگا، متقین کے زمرے میں شامل ہونا ہوگا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ہم صرف الناس میں رہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن ہدن ہے، ہدن للناس، پھر اس کا مرتبہ ہوگا کہ قرآن نے بیان کر دیا، آپ کی مرضی جو لینا ہے لے لیں، جتنی آپ کی سمجھ، جیسی آپ کی طبیعت، جیسا آپ کا مزاج، جیسے آپ کا من ہے، سیدھا ہے، ٹیڑھا ہے، اس میں ظلمت اندھیرا ہے، روشنی ہے، اس کے مطابق مل جائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ نہیں، جو کچھ الناس کے لیے ہے اس سے نکل کے وہ کچھ ملے جو المتقین کے لیے ہے، تو قرآن اس کے لیے بھی گارنٹی کرتا ہے، ہاں اگر تم المتقین بن جاؤ تو پھر میری ہدایت تمہیں رشد و رہنمائی اور منزل کی طرف لے جانے اور پہنچانے کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ لا محالہ ہم اس ہدایت کے طلبگار ہیں کہ نہیں؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کریں۔ کون سی ہدایت کے طلبگار ہیں؟ جو ہدی للناس ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں نا۔ جو ہدی للناس والی ہدایت صرف چاہتے ہیں، اس پر اکتفا کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو سب نے ہاتھ نیچے کر دیے۔ تو جو ہدایت قرآن مجید نے کہی دوسری ہدی للمتقین، اس کے طلبگار ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں نا، پتہ چلے، ہاتھ اونچا کریں۔ تو لا محالہ ہدی للمتقین اس مرتبہ ہدایت کے اور اس قسم ہدایت کے طلبگار ہیں، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی اپنی پریفرنس بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے ہوئے قرآن میں فرسٹ ٹائم جب اپنے آپ کو ہدایت کہا ہے تو اس نے ہدی للناس نہیں کہا، آپ دیکھیے، اس نے ہدی للمتقین کہا ہے۔ حالانکہ عام طریقہ یہ ہے کہ پہلے عام کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور بعد میں خاص حکم آتا ہے، عام کے بعد خاص آتا ہے، پہلے مطلق آتا ہے، بعد میں مقید آتا ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے ایک حکم آ جاتا ہے، بعد میں اس میں استثناء کسی کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ تو عام کے بعد خاص آنا تھا، مگر یہاں خاص پہلے آ گیا، عام بعد میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اپنی پریفرنس بھی دے دی ہے کہ میری پہلی پریفرنس یہ ہے کہ میں وہ ہدایت دوں جس سے لوگ رہنمائی پائیں، صحیح راستے پر چلیں، منزل پر پہنچیں، اور وہ ہدی للمتقین ہے، مجھ سے یہ ہدایت لو۔ پھر بعد میں جا کر جب ہدی للناس کہا تو کہا کہ متقین تو جو ہدایت میں دینا چاہتا ہوں لے لیں گے، لیکن باقی لوگ محروم نہ رہ جائیں، ان کے لیے بھی میری ایک بڑی کلیئر میری سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ بڑی وضاحت پر ایکسپلیسٹ ہے، بڑا کلیئر کٹ اس کے اندر ایکسپریسو ہے، ایکسپلیسٹ ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، کلیئر ہے، ان ایمبیگوس ہے، وہ معنی ہے ہدی للناس۔ اب لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لے لیں۔ تو قرآن کی اپنی ترجیح یہ ہے، اسی وجہ سے ہدی للمتقین کو پہلے بیان کیا۔ اب یہ ہدایت جو منزل تک پہنچائے اور صحیح راہ چلائے اور منزل تک پہنچائے، اس کے لیے شرائط ہیں، یہ ایک پیکج ہے، ایک ٹوٹیلٹی ہے۔ جیسا میں نے پہلے مثال شروع میں دے دی بڑی تفصیل سے کہ ایک مشین میں سے کچھ پرزے نکال لیں گے، 20 پرزوں پر وہ انہوں نے اس کو بنایا ہوا، جوڑا ہوا تھا، اس کو اسمبلنگ کی ہوئی تھی، اسمبلڈ تھا، اس میں سے آپ 2 پرزے نکال لیں، 18 برقرار رہیں تو مشین کام نہیں کرے گی۔ تو پک اینڈ چوز کر کے جو پریسکرائبڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں آ سکتے۔ یہ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، جیسے میں نے ایک ڈاکٹر کے نسخے پر بھی بات کی کہ میڈیسنز کو پک اینڈ چوز کر لیں اور پھر کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے نسخے سے تو فائدہ نہیں ہوا، تو وہ نہیں ہے، آپ نے نسخہ پورا استعمال نہیں کیا۔ اب یہ جو نسخہ ہے متقین کے لیے ہدایت کا، اس کی پہلی شرط ہے لا ریب فیہ، یہ پری ریکویزٹ ہے۔ ہم آج کے نوجوان، طلباء، طالبات، بچے بچیاں، حتیٰ کہ میچور لوگ بھی سوسائٹی میں اتنا غلبہ ہے کفریات کا،
اور مادیات کا اور لا مذہبیت کا، 3 لفظ میں نے یوز کیے، کفریات، مادیات، نفسانیات، شہوات، دنیاویات، ان کا اتنا غلبہ ہے کہ ان چیزوں کا سب سے پہلا جو برا اثر پڑتا ہے ایک مسلمان پر، ایک بچے پر، بچی پر، ایک فرد پر، پہلا اثر وہ تشکیک، بندہ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے، متذبذب ہو جاتا ہے، اس کا فیت متزلزل ہو جاتا ہے، سب سے پہلا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، میں یہ لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ ہماری سوسائٹی میں، گرد و پیش میں، ماحول میں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہر وقت سنتے ہیں، جن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہماری صحبتیں، ہماری مجلسیں، ہماری دوستیاں، اسکول کالج کی فرینڈشپس، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارے گھروں کے اندر کے ماحول، باہر کے اندر کے ماحول، گلی کوچے بازار کے ماحول جو اثر انداز ہوتے ہیں ہمارے اوپر، ان میں کفریات بھی ہیں، ان میں فسوق، فسق یعنی فسقیات بھی ہیں، جو بندے کو فاسق و فاجر، بہت بڑا گناہ گار کرتی ہیں، نافرمان کرتی ہیں، ان میں شہوات بھی ہیں، ان میں مادیات بھی ہیں، اور ان میں ہر اس خرابی کی جڑ ہے جو ایمان کی جڑ کو کاٹتی ہے۔ اس پورے ماحول میں جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، ایمان کمزور کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کو ریئلائز ہو یا نہ ہو، اس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ ایمان نام یقین کا ہے، یہ بات میں اس میں آگے چل کے واضح کروں گا۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ اگر آپ یقین سے کم درجے کے فہم میں ہیں یا کم درجے کے اقرار میں ہیں تو ایمان نہیں ہے، یقین۔ اب جب وہ کمزور ہوتا ہے تو آدمی متزلزل ہو جاتا ہے، اس کا فیت شیک ہوتا ہے اور متذبذب ہوتا ہے اس کے اندر، پھر شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے امور میں، شکوک و شبہات۔ وہ کہتا ہے میں کلیئر نہیں ہوں، میں بڑا کنفیوزڈ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ چیزیں آپ روزمرہ کہتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے۔ یہ سارے جملے، یہ یقین جب زائل ہوتا ہے اور شک اور شبہ داخل ہوتا ہے اور ایمان پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ شروع ہو جاتی ہیں کیفیات۔ تو اگر آپ اس کیفیت میں ہوں تو نہ ایمان برقرار رہتا ہے، نہ یقین، اور تقویٰ تو بعد کی بات ہے۔ تو تقویٰ سب سے اونچا ہوگا تو پھر وہ ہدایت ملے گی، تو ہدایت بھی چلی جاتی۔ تو آدمی خشک کٹے ہوئے درخت کے خشک پتوں کی طرح آندھیوں کے ساتھ، جھکڑ کے ساتھ، ہلکی پھلکی ہوا کے ساتھ بھی اڑتا پھرتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کٹے ہوئے پتے اور خشک جھڑے ہوئے پتوں کی طرح۔ یہ جو کیفیت ہے، سب سے پہلے قرآن مجید نے اپنی ہدایت سے فیضیاب ہونے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ اس کیفیت سے نکلیں، اس کیفیت سے نکلیں۔ یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں یا میرے بیٹے اور بیٹیوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، شاید پوچھا تو نہیں مجھ سے کسی نے، لیکن میں انسان ہوں، ایسی سوسائٹی سے ہوں، تو میں اندازہ کرتا ہوں کہ اس پر کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو میں اس کو ممکنہ حد تک ایڈریس کرتا چلا جاتا ہوں کہ علاج کیا ہے اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس سے کیسے نکلیں۔ کامل اولیاء اور بڑے کامل عرفاء اور اولیاء کاملین سے پوچھا گیا کہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں یا شکوک و شبہات میں ہیں یا ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، تو اس طرح کی کیفیت اور گناہ میں سے نہیں ہٹ سکتے، تو کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو ہمیشہ جواب دیتے کہ بری صحبت اور سنگت کو ختم کر دو، جہاں سے گناہ کی سوچ جنم لیتی ہے اس کو بند کر دو، بری صحبت اور سنگت کو ختم کر دو۔ یہ میں نصیحت کر رہا ہوں، بری صحبت اور سنگت کو ختم کر دو۔ گھر میں جیسے ہول کھل جاتا ہے، کوئی گٹر کا کھل جائے تو گٹر کا گندا پانی چل رہا ہے نیچے سے،
اور بالکل آپ کا گھر محفوظ ہے، بند ہے، تو آپ کو نہ کوئی بدبو آئے گی نہ کوئی. گٹر تو ہر جگہ ہی چل رہے ہیں، گلی کوچے میں چل رہے ہوتے ہیں نا، ہر گھر کے نیچے سے. سیوریج سسٹم ہے، ہر جگہ چل رہے ہیں. آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ بات. سیوریج سسٹم کی وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں بھائی نظر نہیں آ رہے تو گٹر نہیں ہے. بھئی گٹر بھی ہیں اور نیچے نالے بھی ہیں، چل رہے ہیں سارے. ہوتا کیا ہے، کسی جگہ سے اس کا ڈھکنا اٹھ جاتا ہے. جب ڈھکنا اٹھ جائے تو دونوں امکانات ہو سکتے ہیں. وہ پانی بہہ کے بھی آپ کے گھر میں آ سکتا ہے اگر دباؤ بڑھے، اور بہہ کے نہ آئے تو بدبو تو آئے گی ہی آئے گی. اب یہ جو اولیاء کی نصیحت ہے اس کو بڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھنا. انہوں نے کہا برے جہاں سے گناہ جنم لیتے ہیں ان گناہوں کی صحبت میں بیٹھنا چھوڑ دو، ان گناہوں کی سنگت کو چھوڑ دو. اب اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. گٹر سے تو ڈھکنا کھل گیا، اگر پانی آ گیا تو سارا گند ہو گیا. اگر پانی گندگی کا بہہ کے نہیں بھی آیا تو اس کی بدبو سے سارا گھر بھر گیا. اب ہماری حالت کیا ہے؟ ان گھر والوں کی حالت ہے، ان گھر والوں کی جو گٹر تو بند نہیں کر رہے اور بھاگتے پھرتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں کہ یہ بدبو ختم کروا دیں، ہماری بدبو ختم کروا دیں. کوئی کہتا ہے کسی پیر کے پاس بھی کوئی تعویذ دے دیں کہ بدبو ختم ہو جائے. کوئی کہتا ہے دم کر دیں کہ بدبو ختم ہو جائے، ہمارے گھر میں بدبو بہت آ گئی ہے. کوئی کہتا ہے دعا فرما دیں بدبو ختم ہو جائے، ہمارے گھر میں بدبو بہت آ رہی. بھئی گٹر آپ بند نہیں کر رہے، بدبو کہاں سے؟ تعویذوں سے بند ہوگی، دعاؤں سے بند ہوگی، دم سے بند ہوگی. ہم اس حال میں چلے گئے. ان سے تو وہ بہتر ہیں جو تعویذوں اور دعاؤں اور دموں کو مانتے ہی نہیں. وہ کم سے کم سیدھا گٹر ہی بند کرنے کا تو سوچتے ہیں نا. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے جو مانتے ہی نہیں ان چیزوں کو. یہ ہمارا ماننا اس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے، یعنی اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ناجائز. گٹر بند نہیں کرنا اور بھاگ دوڑ کر رہے. آپ چاہیں اس میں محفل میلاد کروا لیں، گھر میں اس نیت سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس میلاد پاک کی برکت سے ہمارے گھر سے بدبو ختم کر دے. آپ 11ویں شریف کروا لیں، آپ قرآن مجید کے 10 ختم کر لیں، آپ 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھا لیں، جو چاہیں کرتے پھریں اور کہیں جی بدبو بند ہو جائے. پھر بدبو کہاں سے بند ہو؟ آپ غیر فطری طریقے پر چل رہے ہیں. چونکہ بدبو جہاں سے جنم لے رہی ہے آپ نے وہ تو بند نہیں کیا، تو بس اوپر سب کچھ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کی ہدایات کے خلاف ہے. تو آپ گٹر بند کر دیں، اس کا ڈھکنا مکمل طور پہ. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، آپ کی بدبو بند ہو جائے گی. آپ کو تعویذوں کی اور دموں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بیسک فنومینا. تو اولیاء کہتے نافرمانوں کی صحبت کو چھوڑ دو. جہاں سے نافرمانی جنم لے رہی ہے، شک رکھنے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، ان سے دوستی نہ رکھو. جہاں سے شک کے جراثیم تمہارے ذہنوں میں جا رہے ہیں، بے دینوں کی صحبت میں نہ بیٹھو. جہاں سے بے دینیت، لا دینیت، لا مذہبیت آپ کے اندر سرایت کر رہی ہے. فاسقوں فاجروں کی صحبت میں نہ بیٹھو، جہاں سے فسق و فجور کے رجحانات آپ کے اندر آ رہے ہیں. حدیث میں بھی ہے اور اولیاء کرام نے بیان کیا کہ اگر آپ ایسوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو اس کے اثرات آپ پر یہ ہوں گے، اس طرح کے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو اثرات یہ ہوں گے. حکمرانوں، سلاطین، ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں گے جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں، ہر وقت ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو اس کی آپ کے اندر یہ تبدیلی، یہ اثرات آئیں گے. مالداروں کی سنگت میں بیٹھیں گے تو 24 گھنٹے مال کی بات ہوگی نا، مال، پیسہ کمانا، لوٹنا، کوٹھی، مکان، کار، وسائل، آسودگیاں، 24 گھنٹے وہی بات ہوگی. تو سن کے 24 گھنٹے وہ ذہن بدلتا چلا جائے گا، تو اس کے اثرات آپ پر یہ ہوں گے. راشیوں کی، کرپٹ لوگوں کی، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو 24 گھنٹے خیانت، بددیانتی کا سن کر، دیکھ کر شخصیت پہ وہ اثرات ہوں گے. بدکاروں کی، نافرمانوں کی، غلیظ اور گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو 24 گھنٹے اسی کا تذکرہ ہوگا. تو کوئی غیر محسوس طریقے سے آپ کے اوپر اثرات پڑتے چلے جائیں گے. یہ سب گٹر ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. اور اس کے برعکس صالحین کی صحبت میں بیٹھیں گے. وہ صحبت تب بنتی ہے نا، گٹر کھلا رہے اور گھر میں صالحین کی صحبت بنائے رکھیں، درود شریف کی محفل کریں، ختم کریں، میلاد پاک کا، قرآن مجید کا. تو اس طرح تو نہیں بنتی، وہ اکٹھی 2 صحبتیں نہیں چلتی. وہ بند کریں،
ٹوٹلی قطع کریں، قرآن مجید نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وہاں بھی پوچھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہدایت طلب کی ہے سورہ فاتحہ میں، ہدایت طلب کرنے کی دعا بتائیے، ساتھ علاج دے دیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ، استقامت والی سیدھی راہ دکھا اور چلا۔ اللہ پاک نے جواب دیا، معنی متعین کیا، سمجھایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ چلنا ہے تو جڑ جاؤ، اس راستے پر چلو جو انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے۔ یہ اشارہ تھا پھر انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلو اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ لیکن اگر صرف انعام یافتہ بندوں، اولیاء اور انبیاء، شہداء، اولیاء، صالحین، صدیقین، اگر صرف ان کے ساتھ جڑنے سے ہدایت مل جاتی تو اگلا حصہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کا نازل نہ ہوتا۔ ساتھ شرط لگائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر انعام یافتہ اللہ والوں کی صحبت، سنگت، رفاقت اور ان کے تعلق کا فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ان لوگوں کی صحبت و سنگت کو ختم کر دیں گے جن پر اللہ کا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی اور گمراہ ہو گئے۔ یہ دو چیزیں جب ملیں گی، جوائن کریں گی، تب جا کے ٹوٹیلٹی، وہ کلیت جس کا ذکر کر رہا تھا، وہ بنے گی اور اس کے نتیجے میں ہدایت ملے گی۔ ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے رزلٹ نہیں آتے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی واضح سورہ فاتحہ میں پہلا پیغام ہی یہ دے دیا کہ انعام یافتہ بندوں کی صحبت و سنگت سے اگر ہدایت لینا مقصود ہے تو گمراہ ہوں اور اللہ کی ناراضگی کے جو حقدار ٹھہرائے گئے ان کی صحبت و سنگت کو چھوڑنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا تو صالحین کی، فقراء کی سنگت میں بیٹھیں گے تو یہ اثرات ہوں گے، طبیعت میں رحمت آئے گی، نرمی آئے گی، ترس آئے گا، اور اگر آپ اولیاء صالحین کی سنگت میں بیٹھیں گے تو پھر عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، آخرت کا دھیان پیدا ہوگا۔ جیسی صحبت و سنگت ویسے اثرات، اور جیسے اثرات ویسے آگے طبیعت کی تشکیل۔ یہ ہے بنیادی فینومینا۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ قرآن مجید نے ہدایت جس کو رشد کہا اس کو مشروط کر دیا، اس کو کنڈیشن اور کوالیفائی کر دیا اس شرط کے فلفل ہونے سے کہ پہلے شک و شبہ کو ختم کرنا ہوگا، اور شک نہ قرآن اور سنہ جو اصل وحی ہے اللہ کا امر، نہ اس میں شک ہو اور نہ لانے اور دینے والوں میں شک ہو۔ یہاں دو چیزیں ہیں۔ اب آپ ایک مشن کے کارکن ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف دا مشن۔ نہ اسٹیٹمنٹ میں شک ہو، مشن کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے، نہ اس میں شک ہو، اور نہ اس کے جو کیریئر آپ کو پہنچانے والے، نہ ان میں شک ہو۔ دونوں میں جس جگہ شک آ گیا آپ پرعزم، پر یقین اور ثابت قدم کارکن نہیں بن سکتے۔ جیسے ایمان کے باب میں جہاں شک آ گیا قرآن کے قرآن ہونے میں، اللہ کے پیغام کے حق ہونے میں، یا اس پیغام الہی کو لانے والے کی صداقت میں، یا اسے ہم تک پہنچانے والے رسول کی صداقت میں، دو مرتبے ہیں۔ دونوں میں جس جگہ شک آ گیا آپ مومن نہیں بن سکتے، متقی تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح کارکن تو جو اسٹیٹمنٹ آف دا مشن ہے نہ اس میں شک ہو کہ وہ سچا ہے، اور نہ جس چینل سے آپ نے لیا ہے اس چینل کی صداقت اور ثقافت پہ شک ہو۔ جہاں شک آئے گا آپ کے کام کے لیے جو یقین مطلوب تھا، جس نے آپ کو اطمینان دینا تھا، ثابت قدمی اور پختگی دینی تھی، جس نے آپ کے اندر ایک عزم اور ہمت پیدا کرنی تھی، جس نے آپ کو ایک لگن دینی تھی کام کرنے کے لیے، دیوانہ وار نتائج پیدا کرنے کے لیے، وہ ساری چیز شک و شبہ میں ڈاما ڈول ہو جائے گی۔ ڈاما ڈول ہوئے تو ایمان بھی گیا، یقین بھی گیا، تقویٰ بھی گیا، ہدایت بھی گئی۔ اس لیے قرآن مجید نے تقویٰ کے مضمون کا مدار لا ریب فیہ پہ رکھا ہے۔
سب سے پہلے تو شک کی، ہر قسم کے شک اور ریب کی جڑ کاٹنی چاہیے، شک اور ریب کی جڑ کاٹنی چاہیے۔ اب چونکہ طلبہ اور طالبات ہیں، میرے جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، اس سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری صحبت اور سنگت تو ایسے برے لوگوں کی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی سمجھا دوں، صحبت کا معنی آج کی دنیا میں بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے وقتوں میں صرف فزیکل صحبت ہوتی تھی، اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر آپ برے پروگرام دیکھتی ہیں بیٹھ کر اور دیکھتے ہیں برے پروگرام، وہ صحبت ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے ذہن پر، آپ کی طبیعت پر، آپ کے فہم پر، آپ کے مزاج پر، آپ کی شخصیت پر اثرات ڈال رہی ہو غیر محسوس طریقے سے، وہ صحبت ہے۔ صحبت کا معنی یہ ہے۔ تو وہ خواہ وہ صحبت حسی ہو، خواہ وہ صحبت وجودی ہو، وجود کی یا حسی ہو، خواہ وہ صحبت نظری ہو، دیکھنے کی، خواہ وہ صحبت سماعی ہو، سننے کی، خواہ وہ صحبت ذہنی اور فکری ہو، سوچنے کی۔ کسی کے ساتھ آن لائن بات ہو رہی ہے، ٹیکسٹ میسیجز پر ہو رہا ہے، بلاگز میں، گفتگو میں کسی کے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں ہیں، تو کسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی جو ملحد ہے، جو بے دین ہے، جو خود تشکیک میں مبتلا ہے، جس کے پاس خود یقین اور ثبات نہیں ہے، جو خود کنفیوزڈ ہے، تو اوت پٹانگ مارے گا نا، لغویات کہے گا۔ تو اس کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو یہ صحبت ہے۔ آپ کتاب کے ذریعے صاحب کتاب کی صحبت میں ہوتے ہیں کہ اس کا فکر آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے، یہ بھی صحبت ہے۔ ٹی وی سب سے بڑی صحبت ہے۔ اب آپ ٹی وی کے ذریعے ہی مجھے سن رہے ہیں نا، تو آپ اس وقت میری صحبت میں بیٹھے، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، میری بات کو ریسیو بھی کر رہے ہیں، اس کے اثرات بھی لے رہے ہیں، یہ صحبت ہے۔ تو بیٹے صحبت کبھی حسی ہوتی ہے، کبھی معنوی ہوتی ہے۔ وہ پہلا زمانہ تھا، لوگ ہزارہ میل کا سفر کر کے اولیاء اور مشائخ اور اتباع التابعین، تابعین، صحابہ کرام اور بعد میں سلف صالحین اور اولیاء کاملین اور بڑے مشائخ کی صحبت میں سال ہا سال سفر کر کے مہینوں کا جاتے تھے اور فزیکلی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ صحبت حسی تھی، کوئی اور چینل نہیں تھے۔ اب آپ خود کہتے ہیں یہ پوری ورلڈ گلوبل ویلیج بن گیا ہے، تو گلوبل ویلیج بن جانے کے بعد اب وہ جو صحبت ہے وہ صحبت معنوی ہو گئی ہے، اس میں حسی کے ساتھ نظری بھی ہے، جب دیکھتے ہیں وہ بھی صحبت بن گئی۔ جو سوچ منتقل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خواہ پڑھ کر، وہ بھی صحبت ہو گئی۔ تو اب یہ بہت زیادہ ایفیکٹو اور انفلوئنشل صحبت معنوی ہو گئی ہے۔ صحبت نظری، صحبت فکری، صحبت سماعی، چیزوں کو دیکھ کر، چیزوں کو سن کر، چیزوں کو سمجھ کر، یہ صحبتیں زیادہ پاورفل ہو گئی ہیں۔ فزیکل صحبت جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ اگر دو سہیلیاں آپس میں دوست ہیں اور ایک سہیلی جو ہے وہ دین میں تشکیک رکھتی ہے، نافرمانی اس کے اندر رجحان ہے، دین کی غیرت اور حمیت اس کے اندر نہیں ہے، دینی حدود اور اقدار کی پاسداری نہیں ہے، اور زبان اچھی نہیں ہے، دو دوست لڑکے آپس میں ہیں، زبان گندی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، لغویات بولتے ہیں، کلام پاکیزہ نہیں ہے، اخلاق پاکیزہ نہیں، کردار پاکیزہ نہیں ہے، تو یہ بھی وہ اثرات ڈالیں گے آپ پر۔ تو یہی چیزیں صحبت حسی میں بھی ہیں، یہی صحبت معنوی، صحبت فکری، صحبت نظری، صحبت سماعی، ہر طرف۔ یہ 4 قسمیں میں نے صحبت کی بیان کر دی۔ پہلے حسی اور معنوی 2 قسمیں، اور معنوی کو پھر اگر ہٹا دیں تو ڈائریکٹ اس کی 3 قسموں پہ آ جائیں تو صحبت حسی، صحبت نظری، صحبت سماعی، صحبت فکری، اور 5ویں قسم صحبت روحانی۔ آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں، روحانی عقیدت رکھتے ہیں، اور اپنے دل دماغ کو، تعلق کو قلبی طور پر ان سے متعلق رکھتے ہیں، پھر ان کے احوال سے آگاہ ہوتے ہیں، پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے واقعات کو سنتے ہیں، تعلیمات کو سنتے ہیں، وہ چیزیں، وہ محبت، وہ تعلق، وہ اتباع آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہونے چلی جاتی۔ سورج کی طرح سورج دور ہوتا ہے مگر اس کی دھوپ، اس کی روشنی، اس کی شعاعیں ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی، اس میں ساری صحبتیں جمع ہو جاتی۔
دیکھنے کی چیز بھی جمع ہو جاتی ہے، محسوس کرنے کی چیز بھی جمع ہو جاتی ہے، فوائد جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ صحبتیں ہیں، اس صحبت کو، سنگت کو ترک کرنا ہوگا۔ یہ میرا بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، طلباء اور طالبات کے لیے، کارکنان کے لیے پہلا پیغام ہے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ قرآن مجید نے سورہ فاتحہ میں ہی یہ مسئلہ کلیئر کر دیا ہے۔ اس کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سیدھی راہ کی ہدایت نہیں ملتی جب تک انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور ان کی راہ کی پیروی نہ کی جائے، اور انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور پیروی فائدہ نہیں دیتی اگر گمراہ لوگوں کی اور اللہ کے غضب کے حقدار لوگوں کی صحبت و سنگت اور ان کے ساتھ تعلق کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ سب چیزیں مشروط ہیں، انہیں ختم کریں گے تو ان کا فائدہ نصیب ہوگا۔ اب یہ کیوں؟ اس کو میں نے کہا کہ یہ شکوک پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کے اندر جو استقامت تھی، جو ایک یقین تھا، جو ایک پختگی تھی، اس کو شیٹر کر دیتی، کمزور کر دیتی، ڈائلیوٹ کر دیتی، اہم کو غیر اہم کر دیتی، پرائورٹیز چینج کر دیتی۔ جو ہی پرائورٹیز چینج ہوئی، سمجھے آپ پھسل گئے۔ جو ہی یقین میں کمزوری آئی، اچھا ایسے کر لوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور یا کرام کہتے ہیں جس کو دیکھیں کہ تعویلات، رخص اور تعویلات میں گیا، جو رخصتوں اور تعویلات کی طرف جاتا ہے، سمجھ وہ پھسل گیا، وہ بہک گیا، وہ الٹیمیٹلی کھو جائے گا وہ اس کی ہدایت کا پھل۔ یعنی تعویلات آدمی دیکھتا ہے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، احکام الہیہ سے جان چھڑانے کے لیے۔ رخصتوں کی طرف جو طبیعت اس کی مائل ہوتی ہے، وہ احکام کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا، بھاگنا چاہتا ہے، تو رخصتیں دیکھتا ہے۔ رخص اور تعویلات، رخصتوں اور تعویلات کی طرف جانے والا بھی سمجھیں یہ یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، اور طاعت اور اتباع کی ساتھ اس میں محبت اور رغبت کی کمزوری۔ اور یہ سب چیزیں، ان کی جڑ جو ہے میں نے بتایا، وہ شک کا پیدا ہونا، اور وہ بندے کو ڈاواں ڈول کرتا ہے۔ پہلے اس کے یقین کو کمزور کرتا ہے، پھر فکر کو کمزور کرتا ہے، پھر سوچ کو ڈاواں ڈول تقسیم کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ عمل کے اندر جو ایک قوت ہے اس کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری شخصیت متاثر ہوتی ہے گریجولی۔ اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، شک اور شبہ نہ ہو۔ جب یہ چیز مکمل کر لی تو اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین۔ اب فرمایا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو گویا قرآن مجید نے اپنی ہدایت کی شرط ہی یہ قائم کی ہے کہ پہلے شک کی جڑ کاٹو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم شک اور ارتیاب میں، ifs اور buts میں رہو اور پھر ہدایت طلبی بھی کرو، پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ ہم شک میں ہیں، ifs اور buts میں ہیں، تزلزل اور تذبذب میں ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے۔ قرآن ہمیں اس میں سے نکالے، اس کیفیت سے نکالے۔ تو میں نے اسی سوال کا جواب دیا، ہاں قرآن نے اس کیفیت سے نکالنے کا بھی نسخہ دے دیا ہے، وہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں دے دیا ہے کہ جن صحبتوں سے یقین ملنا ہے ان کو اپنا لو، اور جن صحبتوں نے شک میں ڈالنا ہے، گمراہی میں ڈالنا ہے، تذبذب پیدا کرنا ہے، ان کو کلیتاً بند کر دو۔ وہ گندا گٹر ہے، اس کو کلوز کر دو۔ قرآن مجید نے اس کا نسخہ بتا دیا، بغیر اور وظائف کے اوراد کے، سیدھا بری صحبت کو چھوڑ دو، صالحین کی صحبت کو، اور صحبت کا معنی وسیع معنی میں نے سمجھا دیا، اس پر جم جاؤ۔ آپ خود دیکھیں کہ شکوک ختم ہوتے چلے جائیں گے، نافرمانیوں کی طرف رغبت ختم ہوتی چلی جائے گی، رخصتوں اور تعویلات کی طرف ترجیح ختم ہوتی چلی جائے گی، طبیعت میں چینجز آئیں گی۔ بھئی وہ گٹر کھلا ہوا ہے، اس لیے چینجز نہیں آتی۔ تو اس کا بھی حل قرآن نے دے دیا ہے، وہ حل پہلے دے دیا ہے سورہ فاتحہ میں۔ شک کی جڑ کاٹنے سے پہلے اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سوال کریں گے کہ شک کیسے جائے، اللہ نے پہلے علاج دے دیا کہ شک کے لیے، شک کے خاتمے کا علاج یہ ہے صحبت، نیک صحبت پر دوام، استقامت، اور بری صحبت کی جڑ کاٹ دینا، بالکل دروازہ بند کر دینا، کوئی دوستی نہیں۔ کیا مجبوریاں ہیں بھئی؟ ضروری ہے آپ 10 دوست رکھیں، 50 دوست رکھیں، ضروری ہے؟
لغویات کی دوستی اور سنگت رکھیں، تھوڑے رکھیں مگر ستھرے رکھیں، تھوڑے رکھیں مگر نیک اور صالح رکھیں، تھوڑے دوست رکھیں مگر ایمان والے پرہیزگاری والے رکھیں، تھوڑے دوست رکھیں مگر تقوی اور یقین والے رکھیں، تھوڑے دوست رکھیں مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری وفاداری والے رکھیں، پاکیزگی والے رکھیں، پلیدی والے نہیں۔ سادہ بات۔ اور یہ دوستی، یہ سنگت آپ کو مشن میں مل سکتی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ مگر مشن کے اندر بھی یہ چیزیں جب در کر آتی ہیں تو اس کو نقصان پہنچتا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے ساتھ ساتھ، تو ایک اندر بھی تطہیر کا عمل ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے یہ بیان ہے اور وضاحت ہے ہدایت، تو بیان اور ہدا اور وضاحت کا معنی ہو اگر ہدایت کا تو اس میں متقی کی شرط نہیں ہے، متقی غیر متقی سب کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے، حتیٰ کہ مومن اور کافر کے لیے بھی ہے بیان اور وضاحت۔ اس مقام پر یہ ہدایت مراد نہیں ہے، دوسری ہدایت مراد ہے، چونکہ شرط لگائی ہے ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، اور یہ ہدایت جو متقین کے لیے ہے وہ محض بیان، ایکسپلینیشن، محض سٹیٹمنٹ، کلیئر سٹیٹمنٹ، ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے رشد ہے، پوری کمپلیٹ گائیڈنس ہے، کنکلوسیو ایویڈنس ہے، حجت ہے، دلیل ہے، اور دلیل بھی ڈیفینٹ دلیل ہے، کنکلوسیو ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، اور کمپلیٹ گائیڈنس ہے جو لیڈ کرتی ہے آپ کو صحیح راہ پر بھی اور منزل مقصود ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے بھی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، دلیل ہے یہ، دلیل عرب دنیا میں آج بھی یوز ہوتا ہے، دلیل یعنی راستہ دکھانے والا، اس کو دال بھی کہتے ہیں، دلیل بھی کہتے ہیں، مرشد بھی کہتے ہیں، جو گائیڈ ہوتا ہے۔ تو یہاں دو معنی ہیں، دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ ایک قسم ہوتی ہے وہ دلیل جس سے استدلال کیا جائے، جس سے آپ دلیل اخذ کریں، ایویڈنس ایسی ہے جس سے آپ استنباط کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، صلاحیت استعمال کرتے ہیں، اور استدلال کے ذریعے آپ اس سے کوئی مطلوبہ چیز اخذ کرتے ہیں۔ اس کے لیے نظر اور عقل کی ضرورت ہے، نظر کی، عقل کی، صلاحیت کی۔ تو وہ دلیل جس سے بطریق استدلال ہدایت ملے وہ یہاں مراد نہیں ہے، وہ دلیل جس سے استدلال کے ذریعے، یعنی اس کے اوپر فردر انٹلیکچول ایفرٹ کے ساتھ، دماغی ذہنی ایفرٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ ڈیرائیو کر کے، کچھ انفر کر کے، تب اس میں سے دلیل ملے اور ہدایت ملے۔ تو یہاں جو دلیل ہے ھدی للمتقین میں، یہ وہ دلیل مراد نہیں ہے۔ وہ اہل علم کے لیے آگے مسائل سمجھانے کے لیے استدلال ہیں، وہ الگ معنی ہے، مگر جب معنی ہدایت کا لیتے ہیں تو وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پڑھے لکھے چند لوگوں کے لیے، 100 میں سے شاید 1% لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ تو قرآن مجید نے، یاد رکھیں، یہاں ھدی للعلماء نہیں کہا، ھدی للفقہاء نہیں کہا، ھدی للمتکلمین نہیں کہا، ھدی للفلاسفہ نہیں کہا، ھدی للمتفکرین نہیں کہا۔ تدبر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تفکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تعقل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اہل علم اور اہل فقہ کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہا جاتا تو پھر وہ دلیل استدلال کے ذریعے ہوتی، نہیں، بلکہ کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ سمجھیں، متقی کے لیے بہت بڑا عالم ہونا، فقیہ ہونا، متکلم ہونا، فلسفی ہونا، بڑا منطقی ہونا، ایک ضروری علم تو دین کا ہر شخص کے لیے چاہیے، اس کے بغیر بھی تقویٰ نہیں۔ بہت اونچے درجے کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے،
متقین کی وہ شرائط ہیں جو یہاں بیان کر دی گئی ہیں، جو کچھ پہلے آ گئی، کچھ آگے آ رہی۔ تو جب متقین کے لیے ہدایت ہوئی تو اس سے مراد پتہ چلا وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہدایت متقین کو دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے انہیں راہ حق کی طرف نکالے گا یہ قرآن۔ تو قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تو یہی قرآن تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو تقوی کے ذریعے تمہیں فرقان، حق اور باطل میں تمیز کی صلاحیت مل جائے گی، اتنی معرفت مل جائے گی، خیر اور شر میں فرق کرنے کی معرفت مل جائے گی، یہ شعور مل جائے گا، بنیادی شعور۔ یجعل لکم فرقانا، پھر فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، پھر وہ تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، چھوٹے گناہوں کو، تمہارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صرف یہ سارے نتائج تقوی سے ہوں گے، مگر جو بیسک چیز اس میں ھدی للمتقین کے حوالے سے کنسرنڈ ہے وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے نیکی اور بدی میں، خیر میں اور شر میں، گمراہی میں اور ہدایت میں، جو اصل ریکوائرمنٹ ہے ہماری، کس راہ پہ چلیں کس پہ نہ چلیں، یہ جو بنیادی فرق جس شعور سے نصیب ہوتا ہے اللہ پاک صرف تقوی کے ذریعے تمہیں عطا کر دے گا۔ تو تقوی ایک نور پیدا کرتا ہے، نور، وہ نور یہ شعور دے دیتا ہے، اس نور سے ایک خاص قسم کا علم اور معرفت نصیب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کئی امی اولیاء جو کسی مدرسہ مکتب میں نہیں پڑھے اور اپنے وقت کے کتب ہوئے اور ولایت میں اعلیٰ مرتبے تک پہنچے اور حکم کی کتابیں دیں اور ہزارہ لوگوں تک رشد و ہدایت پہنچائی اور ساری مخلوق کے مرجع بنے، مرجع خلائق بنے، خود ایک سطر، ایک دن، ایک صفحہ کسی مکتب میں کسی استاد کے پاس جا کے نہیں پڑھے تھے، ان کو یہ جو علم اور معرفت ملا اور مرتبہ فرقان ملا وہ بطریق تقوی ملا۔ یہ اس تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ الطلاق میں کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو مخرج عطا کر دیتا، ایگزٹ دے دیتا ہے۔ ایگزٹ کیا ہے؟ مخرج۔ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کسی سیدھی موٹر وے ہے تو آپ نے جانا ہے ایک اور گاؤں میں، ایک اور شہر میں، وہ موٹر وے پہ نہیں آتا، ایگزٹ بنے ہوتے ہیں، بس آپ اس پہ اتریں آپ کو راستہ مل جائے گا جو سیدھا اس شہر میں لے جائے گا آپ کو۔ ایگزٹ، ایگزٹ آپ وہ ہدایت ہے، آپ کو سیدھا راستہ ہے جو اس مقام تک لے جائے گا۔ آپ پھنسے ہوئے ایک سچویشن میں، ایگزٹ کے ذریعے آپ اس میں سے نکل جائیں گے۔ شک میں، شبہ میں، گناہوں میں، بربادی میں، زلات میں، خطرات میں، ذہنی ضلالات میں پھنسے ہوئے ہیں، تقوی آپ کو ایگزٹ دے دے گا، نکال دے گا باہر۔ طرح طرح کی تنگیوں میں، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، تقوی آپ کو ایگزٹ دے دے گا۔ تو تقوی کے ذریعے ایک ایسی رہنمائی، ہدایت ملتی ہے جو آپ کو ایک الجھن سے نکال کے ایک منزل تک پہنچاتی۔ تو اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، یعنی یہاں علم کے بڑے اونچے مرتبے درکار نہیں ہیں، اس جگہ جو ارشاد ہے وہ اشارہ ہے تقوی کے ساتھ جو علم، جو شعور، جو معرفت، جو فہم اور فرقان نصیب ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جو استدلال نظری ہے، استدلال عقلی ہے، استدلال فکری ہے، اس پر مبنی یہ دلیل نہیں۔ تو دوسری کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ پھر دوسرا فرمایا یہ دلیل اٹ سیلف دلیل ہے، اٹ سیلف، از خود دلیل ہے۔ پڑھا لکھا پڑھے اسے بھی ہدایت ملے گی قرآن سے اگر تقوی ہے، ان پڑھ پڑھے تو اسے بھی روشنی مل جائے گی، اس کا تالا کھل جائے گا، اس کے اندھیرے میں ایک چمک آ جائے گی، نور کی ایک پھوٹ اٹھے گی، ایک کرن، ایک چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ یہاں وہ کتابوں کا محتاج نہیں، قرآن کی جو کتاب ہے خود کفیل ہے، اور رسول پاک کی سیرت طیبہ کی کتاب خود کفیل ہے۔ وہ جو چشمہ ہے وہ خود
کفیل ہے وہ از خود. فرمایا نا جو کہ یجعل لہ مخرجا، وہ ایک چشمہ کھول دے گا، ایک ایگزٹ آ جائے گا، ایک بند جگہ چشمے کی طرح کھل جائے گی، نکل آئے، کچھ پھوٹ پڑے گا، پھوٹ پڑے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ پھر اللہ پاک اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسے اللہ کی طرف سے ایک نور مل جاتا ہے، اور بطریق تقویٰ اس کو نور ملے گا. وہ نور اسے شرح صدر بھی دے گا، انفتاح بھی دے گا، اس کو معرفت بھی دے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ بطریق استدلال نہیں ہے اس قرآن کی دلیل جو ہدی للمتقین کے اندر، یہ قرآن خود دلیل ہے. اور خود دلیل کا مطلب یہ ہے اگر استدلال کے طریق سے، انفرنس کے طریق سے ڈیرائیو کرنے کے جو ڈیریویٹو ایویڈنسز ہوتی ہیں، انفرینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں طریقے، اگر اس طریقے سے وہ لاجیکل ہوتے ہیں، وہ فلسافیکل ہوتے ہیں، اگر اس طریقے سے اگر دلیل ملے تو پھر تو صرف وہی بندے ہدایت پائیں گے جو اس قابل ہیں. تو جو تعلیم یافتہ زیادہ نہیں، ان غریبوں کا کیا قصور ہوا؟ متقی ہیں مگر علم نہیں ہے ان کے پاس زیادہ، سادہ حل چلاتے ہیں مگر متقی ہیں، نہ کبھی نماز چھوڑی ہے، نہ تہجد چھوڑتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں. سادہ لوگ ہیں. کتنے سادہ لوگ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے ایسے. تو ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو تو زیادہ تعلیم نہیں ملی تو وہ ہدایت نہ پائیں. انہی کے لیے بات کر رہی ہے قرآن مجید نے، سب کے لیے، کہ قرآن اٹ سیلف دلیل ہے، از خود منبع ہدایت ہے، بشرطے کہ تقویٰ ہو. تقویٰ ہو تو منبع ہدایت کیسے ہے؟ یہ قلب میں یقین پیدا کر دیتا ہے، قلب میں یقین پیدا کر دیتا ہے. دل کے اندر قرآن ایک کیفیت یقین، ایک مرتبہ یقین پیدا کر دیتا ہے. اس یقین کے ذریعے پھر آگے راستے کھلتے ہیں. اب قرآن مجید نے اس کو سورہ التوبہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے. عام لوگوں کی بات قرآن مجید کر رہا ہے، جس میں دیہات کے لوگ بھی تھے، مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، سادہ پڑھے لکھے تو تھے ہی نہیں. صحابہ کرام میں دیہاتوں میں رہنے والے عام مومن، ان کی بات قرآن مجید کر رہا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب قرآن مجید کی کوئی سورت اترتی ہے، یہ سورت کی کچھ آیتیں اترتی ہیں، کچھ آیات، سورت کا کوئی حصہ اترتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جن کے اندر ایمان ہے دلوں میں، صرف اس سورت کے نازل ہونے سے ہی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب دیکھ، یہاں استدلال نہیں آیا، عقل اور حکمت اور کوئی انٹلیکچوئل ایفرٹ اور کوئی فلسافیکل ایفرٹ اور کوئی لاجیکل سٹرگل اور کسی سے سیکھنا، بیٹھنا، اس کو سمجھنا، تفسیر کرنا، معانی پر بات کرنا، دلائل اس میں سے اخذ کرنا، استدلال کرنا، احتجاج کرنا، کوئی چیز نہیں آئی. قرآن نے کہا وَإِذَا، غور سے سنیں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورت، جو ہی قرآن کی کوئی سورت اور آیتیں نازل ہوتی ہیں، جسٹ وہ سنتے ہیں. آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں یہ سورت اتری، سنتے ہیں. چونکہ عرب تھے تو ان کو عربی زبان تو پتہ چلتی تھی، ہم وہی چیز ترجمہ کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں. تو ان کی زبان تھی تو عربی وہ سنتے تھے. تو جو ہی قرآن کی سورت اترتی ہے تو خالی سورت کا مضمون ہی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، خوشخبری پاتے ہیں، ان کے لیے باعث بشارت ہو جاتا ہے، ہدایت اور منزل مل جاتی. صرف آیت کا، صرف سورت کا نفس مضمون، تو گویا قرآن کا جو متن ہے اٹ سیلف ہدایت ہے، دے دیتا ہے اور کھول دیتا ہے راستہ جو بند تھا. اور آگے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو اور واضح کرتی، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا. یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 124 اور 125 دونوں ملا کے پڑھیں. اور فرمایا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، دلوں میں کجی ہے، ظلمت ہے، ٹیڑھا پن ہے، خرابی ہے، میل کچھ ہے، دلوں میں مرض ہے،
فزادتہم رجسا، تو یہی آیتیں، یہ صورتیں جو اتری تھی اس سے ان کے اندر پلیدی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ پلیدی شک اور شبہ ہے، ارتیاب ہے، نافرمانی ہے، تردد ہے، کنفیوژن ہے، ifs اور بٹس ہیں. تو شک اور شبہ، تردد، ارتیاب، نافرمانی، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہی صورتیں، یہی آیتیں، الگ ایفیکٹ ہو رہا ہے. جن کے دلوں میں ایمان ہے، اور یہ ایمان یہاں تقوی ہے، وہ خالی صورتیں اور آیتیں ہی سن کر پڑھ کر ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایمان بڑھنے کا مطلب ہے پھر آگے نور بڑھتا ہے. نور بڑھتا ہے تو فرقان کا مرتبہ آتا ہے، روشنی آتی ہے، اندھیرے چھٹتے ہیں اور چیزوں کی سمجھ آتی ہے، حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آتا ہے. اس کے پھر اثرات اور نتائج نکلتے ہیں. اور جن لوگوں کے آپ دیکھیے قرآن مجید نے یہاں آیتیں اتری اور پلیدی اور شک و شبے کے بڑھنے کو دل سے جوڑا، تو اب اس کو آیت کے پہلے حصے پر بھی اطلاق کرنا ہوگا کہ جو ان کا ایمان بڑھا تو اس کا مطلب ہے ان کے دل صحت مند تھے. تو اما الذین آمنوا سے مراد جن کے دل صحت مند تھے، چونکہ آگے فرمایا اما الذین فی قلوبہم مرض، یہ الذین آمنوا کے مقابلے میں آیا ہے. واما الذین فی قلوبہم مرض یہ اس کے مقابلے میں آیا ہے، اما الذین آمنوا کے مقابلے میں. تو جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے ایمان کے بڑھنے کی بجائے ان کے اندر پلیدی، شک اور گمان کی اور تردد کی بڑھنے لگ جاتی ہے. تو اما الذین فی قلوبہم مرض جن کے دل بیمار ہیں، یہ الذین آمنوا کے معنی کو واضح کر رہے ہیں کلمات. اس کا مطلب تھا کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے دل صحت مند ہیں. تو بات جا کے دل کی کیفیت پہ اتری، جہاں یقین ہے تو وہ پھر ان کا تردد بڑھ جاتا ہے. تو یہ یعنی محض قرآن سن کر ہی ہدایت مل جاتی ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر ان کے اندر تقوی ہے. اور تقوی کا مطلب ہے کہ دل صحت مند ہیں، دلوں کا تقوی ہے نا، کیونکہ تقوی کو دل سے جوڑا ہے. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شخص اللہ پاک کا ارشاد فرمایا جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے. تو قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ سورہ الحج کی آیت ہے، سورہ الحج کی آیت نمبر 32، وہاں متعین کر دیا کہ تقوی کی جگہ کیا ہے، تقوی کہاں ہوتا ہے. تقوی انسانی اعضاء میں سے کس عضو کا حال ہے؟ تقوی کی جگہ قلب ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقوی ہے. تو تقوی پہلے دل میں ہوتا ہے، اس کی جگہ یہ. تو دل میں تقوی قائم ہو پھر آنکھوں میں بھی آتا ہے، پھر ہاتھوں میں بھی آتا ہے، کانوں میں بھی آتا ہے، دماغ میں بھی آتا ہے، پاؤں میں بھی آتا ہے، پیٹ میں بھی آتا ہے، پورے جسم کے اعضاء میں آتا ہے، سوچوں میں آتا ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہی جگہ تقوی کی ہے جہاں یقین جنم دیتا ہے. سورہ حجرات میں بھی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جو لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں بارگاہ رسالت کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو یہ دو آیتیں میں نے اس لیے کوٹ کی، یہ سورہ الحجرات میں ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں، اور یہ سورہ الحجرات کی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 3 ہے، الحجرات کی آیت نمبر 3. اب یہ دو آیتیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ محل تقوی کا اسٹیشن دل ہے. تقوی کا اسٹیشن دل ہے. پھر وہاں سے مختلف ٹریکس اور لائنز جاتی ہیں. اسٹیشن ہوتا ہے نا، پھر گاڑی چلتی ہے تو کوئی ادھر آپ لاہور میں بیٹھے ہیں تو کوئی فیصل آباد کی طرف چلی جاتی ہے لائن، کوئی گجرانوالہ لاہور کے اسٹیشن سے کوئی گجرانوالہ کی طرف چلی جاتی ہے، کوئی راول پنڈی کی طرف چلی جاتی ہے، کوئی ملتان پشاور کی طرف چلنے لگ جاتی ہے، کراچی کی طرف، کوئی ادھر پشاور کا منہ لیتی ہے. مختلف لائنیں چلتی ہیں تو الگ الگ جگہوں پر جا کے ظہور ہوتے ہیں. مگر اسٹیشن جہاں تقوی
اسٹیشن کرتا ہے. تقویٰ جہاں بیٹھا ہوا ہے، جہاں تقویٰ کی اصل چشمہ ہے، جگہ ہے، وہ ہارٹ ہے، وہ قلب ہے. اس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. اور فرمایا اس لیے کہ اگر تقویٰ نصیب ہو اور دل سنور جائیں اور تقویٰ مل جائے تو پھر سب کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اور پھر ہدی للمتقین کے ساتھ پھر آگے متصلاً فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقین کی پھر آگے وضاحت کی، ڈیفائن کیا. متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ پہلی امتوں کی طرح، یعنی بنی اسرائیل کی امتیں تھیں، ان کی طرح وہ نتائج کا مشاہدہ کرنے کا تقاضا نہیں کرتے کہ نتائج دکھائیں تب ایمان لائیں گے. وہ اپنا ایمان لانا نتائج کے ساتھ، مشاہدہ کے ساتھ نہیں جوڑتے. یعنی ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ایمان لاتے. بنی اسرائیل نے کہا تھا، سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 55 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے جب تک ننگی آنکھ سے، کھلے طریقے سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. ہمیں اللہ دکھا دیں، ہم دیکھ لیں تو آپ پر ایمان لے آئیں گے، جو آپ کہتے ہیں اس کو مان لیں گے. فرمایا نہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ شرط لگائیں کہ ہمیں دکھائیں تو مانیں گے. نہ، فرمایا بن دیکھے مان لیتے ہیں. تقویٰ کی یہ شرط ہے. تو ایمان کا تعلق بھی بن دیکھے ماننا ہے. ایمان کا تعلق بن دیکھے ماننا ہے، غیب کے ساتھ ہے. یاد رکھ لیں، مشاہدہ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھ کر مانا تو غیب، تو ایمان نہیں. فرعون جب ڈوبنے لگا تھا دریائے نیل میں، تو جب اس نے دیکھ لیا کہ میں غرق ہو رہا ہوں، دیکھ لیا، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. تو وہ اس کا ایمان قبول نہ ہوا، وہ مومن نہیں کہلاتا، حالانکہ اس نے اعلان کر دیا تھا. اس نے اعلان کر دیا تھا میں ایمان لاتا ہوں، مگر کیوں مومن نہیں بنا؟ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ دیکھ کر ایمان لایا. اس وقت دیکھ لیا تھا اس نے کہ میں غرق ہو رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کے نکل گئے، میں غرق ہو رہا ہوں. دیکھ لیا نتیجہ، تو ایمان پکار کے لایا، قبول نہیں ہوا. کیونکہ شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب. مستقبل میں کیا ہوتا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا نہیں نکلتے، یہ دیکھے بغیر جو ایمان لائے وہ ایمان ہے، وہی مومن ہے، وہ متقی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور یہاں ایک چیز اور بھی ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے. پھر اس تصدیق قلب کا آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے. اصلاً ایمان تصدیق کا نام ہے. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو تصدیق ہے وہ مشاہدے کی نہیں ہوتی، وہ خبر کی ہوتی، اور خبر غیب سے متعلق ہوتی. یعنی میں دیکھ رہا ہوں سامنے کہ مفتی عبدالقیوم خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے مفتی اعظم منہاج القرآن ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، سامنے مسکین فیض الرحمان صاحب امیر تحریک بیٹھے ہیں، تو میں مشاہدہ کر رہا ہوں. اب اس کی تصدیق کس چیز کی؟ بھئی میں دیکھ رہا ہوں تو تصدیق کس چیز کی؟ تو جو چیز انسان دیکھ رہا ہو اس کی تصدیق نہیں ہوتی، وہ تو مشاہدہ ہے. تصدیق اس کی ہوتی ہے جسے بندہ دیکھ نہیں رہا. تو کوئی خبر بن دیکھے دے دی جائے جس کو بندہ نہ دیکھ رہا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھ رہا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، وہ خبر دے، اللہ کا نبی دیتا ہے وہ خبر. تو بن دیکھے اس خبر کو مان لینا، اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اس تصدیق کا نام ایمان ہے. تو یاد رکھ لیں، ایمان تصدیق اور تکذیب دونوں کا تعلق خبر سے ہے. یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں. علماء بھی، اساتذہ بھی، طلباء بھی، اور متکلمین بھی، پڑھنے والے جتنے بھی اساتذہ بھی بیٹھے ہیں اور طلباء، یاد رکھ لیں ایمان تصدیق کا نام ہے اور کفر تکذیب کا نام ہے. سادہ سی بات، ایمان تصدیق ہے اور کفر تکذیب ہے. اس کو جھٹلانا نہ ماننا.
کس چیز کی؟ تو تصدیق اور تکذیب مشاہدہ کی نہیں ہوتی. مشاہدہ کی کوئی تکذیب کرے گا وہ تو پاگل پن ہے، اس کو تو پاگل پن کہیں گے، اناد کہیں گے، تعصب کہیں گے، اس کو تو اناد اور تعصب کہیں گے، جھوٹ کہیں گے، کذب کہیں گے. تو تصدیق اگر کوئی کرے گا یا تکذیب کرے گا تو خبر کی کرے گا، اور خبر وہ ہوگی جو بالغیب ہوگی، جو دیکھے بغیر. تو آپ نکتہ سمجھ گئے نا. تکذیب، تصدیق یعنی ایمان نام ہے تصدیق کا، کفر نام ہے تکذیب کا. اور تصدیق یا تکذیب یہ خبر کی ہوتی ہے، مشاہدے کی نہیں ہوتی. کفار نے جب حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ میں آج رات معراج سے ہو کے آیا، اسرا گیا، مسجد اقصیٰ گیا، اوپر گیا، خبر دی، انہوں نے کیوں اس کی تصدیق کے لیے شہادت مانگی؟ اس لیے کہ وہ دیکھا ہوا نہیں تھا، دیکھ نہیں رہے تھے. اگر آقا علیہ السلام ایک ایسی بات فرماتے جو انہیں نظر آ رہی ہوتی، سامنے مشاہدہ کر رہے ہوتے، تو اس کی تصدیق کا مطالبہ نہ کرتے. اور صدیق کیوں بن گئے؟ ان کے پاس ابو جہل اور کفار نے کہا دیکھو تمہارے پیغمبر نے، تمہارے نبی نے، جن کو آپ مانتے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کے آیا ہوں، اور مالا اعلیٰ پر ہو کے آسمانوں اور ورائے عرش سے ہو کے آیا ہوں، اور واپس پلٹ آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سچ کہہ رہے؟ انہوں نے واقعی یہ دعویٰ کیا ہے؟ بالکل دعویٰ کیا ہے. خبر، یہ خبر انہوں نے دی ہے. فرمایا میں ایمان لاتا ہوں، میں سچ تصدیق کرتا ہوں. اس تصدیق سے وہ صدیق ہو گئے. یعنی ایک ایسی چیز کی خبر کی تصدیق کی جو نہ دیکھی گئی، نہ دیکھی جا سکتی ہے، اور نہ کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق ہو سکتی. نہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، نہ آئندہ دیکھ سکے گا، اور نہ کسی اور میٹیریل سورسز سے اور انسان کے اپنے جو حواس اور ذرائع ہیں اس سے نہ مزید اس کو ویریفائی کر سکے گا. کوئی سورس آف ویریفیکیشن نہیں ہے. جسٹ کسی نے خبر دی غیب کی. اب آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا مان لیں یا انکار کر دیں. جو انکار کر دے اس کا نام کفر ہے، جو مان لے اس غیب کی دی خبر کو اس کا نام ایمان ہے. وہ مومن ہے، وہ کافر ہے. یہ ہے ایمان اور یہ ہے کفر. اور تصدیق و تکذیب خبر کی ہوتی ہے، مشاہدے کی نہیں ہوتی. اور خبر غیب سے متعلق ہوتی ہے. خبر وہ ہوتی ہے جس پر تکذیب اور تصدیق کا انحصار ہوتا ہے، اور ایمان کا وہ خبر جو بن دیکھے حقائق کی ہو. جیسے وحی کی خبر ہے، فرشتوں کے آنے کی خبر ہے، اللہ کے وجود کی خبر ہے، جنت و دوزخ کی خبر ہے، آپ سمجھ گئے نا، اور آخرت کی خبر ہے، بعث بعد الموت کی خبر ہے، قبر سے جی اٹھیں گے، قیامت کے دن حشر و نشر ہوگا، میزان کی خبر ہے، حساب و کتاب کی خبر ہے، دوزخ و جنت کی ہے، شفاعت کی ہے. وہ تمام امور جو نہ دیکھے گئے نہ دیکھے جا سکتے ہیں، نہ دیکھے گئے نہ دیکھے جا سکتے، ان کی جب خبر اللہ کا نبی دیتا ہے تو اب خبر سننے والے لوگوں کے پاس صرف دو آپشن ہیں، اور ویریفائی کرنے کا کوئی سورس نہیں ہوتا اپنے پاس. یا مان لیں انکار کر دیں، یا مان لیں اقرار کر لیں اس کو، یا انکار کر دیں. انکار کر دیں تو یہ کفر ہے، تکذیب ہے. مان لیں تو یہ تصدیق ہے، یہ ایمان ہے. یہ بات تو قرآن مجید نے کہا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے، بن دیکھے تصدیق کرتے، بن دیکھے تصدیق کرتے. اب آپ نے دیکھا یہ جو تقوی سے پہلے لا ریب فیہ، پہلے بھی شک کی جڑ کاٹی، اور المتقین کہہ کر معن بعد للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، فوری بعد بھی جڑ، شک کی جڑ کاٹی. یعنی آپ دیکھیں شک کی جڑ کاٹنا اور یقین کو قائم کرنا، اس دیوار، چار دیواری کے اندر تقوی کو محفوظ کیا ہوا ہے. درمیان میں متقین، آگے پیچھے شک کی جڑ کاٹی گئی ہے، یقین کو قائم کیا گیا. لا ریب فیہ، شک کی جڑ کاٹ کے یقین قائم کیا ہے. پھر ہدی للمتقین، درمیان میں قرآنی ہدایت متقین کے لیے آ گئی. اور فوری بات الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، پھر شک کی جڑ کاٹتے. تو یہ پختگی پیدا کرنی ہے طلباء، طالبات کو، کارکنان کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، وابستگان کو. اور اس جب یہ پیدا ہو جائے
پھر اعمال صالحہ نتائج دیتے ہیں، اور اعمال صالحہ فوائد دیتے ہیں، اور اعمال صالحہ پھر نور پیدا کرتے ہیں، پھر درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ بیسک فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن الذین یؤمنون یہاں تک جب اگر فاؤنڈیشن پوری نہ ہو، مضبوط مکان کے لیے مضبوط بنیادیں قائم نہ ہو، تو آگے دیواریں کھڑی کرنا کمزور ہوتی ہیں، چھت کمزور ہوتی، پھر عمارت کمزور رہتی۔ اس کے بعد اعمال کی عمارت قائم کی گئی اور فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، پھر نماز کی اقامت، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا، ختم کرنا چاہ رہا ہوں بات کو، تو کنکلوڈ کرنے کے لیے پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے، پنجگانہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور تمام شرائط پوری کرتے ہیں، اس کے قیام کو، اس کے رکوع کو، سجود کو، خشوع کو، خضوع کو، اور اخلاص قلب کو، نیت کو، جو کچھ اللہ کی طرف توجہ کو، ان تمام شرائط کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے احتمال کہ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری رکھتے ہیں۔ یہ بھی نماز میں اطاعت اور فرما برداری بھی ہے، دونوں صورتوں میں۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یہ اموال میں سے بھی ہے، جو مال دیا ہے تو مال میں سے خرچ کرتے ہیں، خواہ زکوٰۃ دیں، واجبات صدقات دیں یا نفلی صدقات دیں، خرچ کرتے ہیں۔ یا ہم نے جسم میں طاقت اور توانائی دی ہے تو طاقت اور توانائی کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، حضور علیہ السلام کے پیغام اور حضور کے مشن کو عام کرنے کے لیے جسم کی توانائی بھی خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، اور اپنی جو جسم کی سلامتی ہے اور دماغی صلاحیت ہے ان کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کے تحت آتا ہے۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے یہ سب رزق ہے۔ جسم کی سلامتی یہ بھی رزق ہے، صحت یہ بھی رزق ہے، علم میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا یہ بھی رزق ہے، مال دیا یہ بھی رزق ہے، طاقت دیا یہ بھی رزق ہے۔ جو کچھ دیا ہے جس کے ذریعے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکے، اللہ کے دین کو یا مخلوق کو یا حضور کی امت کو، انسانیت کو فائدہ پہنچ سکے، وہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مشن کے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں بھی ہیں، آپ یقیمون الصلاۃ میں بھی ہیں، اگر آپ اس راہ پر چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دوبارہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ پھر آپ دیکھیں، نتائج کو دیکھنے کی شرط نہیں لگائی۔ جو آپ سے پہلے نازل کیا اس کو بھی بغیر دیکھا کچھ نہیں، اس کو بھی مان لیتے، حق۔ جو آپ پر نازل کیا، آپ سے قبل نازل کیا، اس کو بھی مان لیتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ ما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا اور اللہ نے جو وعدہ کیا، جو کچھ، بس وہ مان لیتے، ایمان لاتے ہیں۔ اف اور بٹ نہیں کرتے، اگر مگر ایسا ہو، کچھ نظر آئے، کچھ پتہ چلے، یہ باتیں نہیں کرتے۔ صرف آپ پر اترا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی شرط کے ساتھ، اس میں شک ہے ہی نہیں، مان لیتے ہیں۔ اور جو کچھ آپ سے وما انزل من قبلک، جو پہلے اتر چکا، وہ تو زمانہ ہی نہیں دیکھا آپ نے، اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ تو کنکلوڈ کیا کیا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو آخری وقت ہے جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں اور آخرت کہتے ہیں، اس پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بات شروع بھی وہاں سے کی تھی، لا ریب فیہ سے، شک کی جڑ کاٹتے اور یقین سے شروع ہوتے ہیں، اور اینڈ بھی جا کر وبالآخرۃ ہم یوقنون پر کیا کہ کامل یقین رکھتے ہیں آخرت پر۔ اینڈ بھی یہاں پر کیا، اول بھی یقین ہے، آخر بھی یقین ہے۔ جو ان تمام شرائط کو پورا کر لیں، یہ پورا پیکج ہے۔ میں نے کہا تھا ایک مشین ہوتی ہے، پرزہ نہیں نکالنا، ہم پرزے نکالتے ہیں مرضی سے، اور کچھ پرزوں سے چلانا چاہتے ہیں گاڑی، اس طرح نہیں چلتی، پوری ٹوٹیلٹی کے ساتھ یہ کر لیں۔ اس پر قرآن مجید نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، اب وہی ہدایت جس سے مضمون شروع ہوا تھا، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کا اینڈ جا کے یہاں پر کیا۔
یقین کی بات کا یقین پر اینڈ کیا، شک کاٹنے کی بات کو یقین پر آ کے ختم کیا، اور ہدایت ہدی للمتقین کو پھر کہا اولئک علی ھدی من رب، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ ہدایت وہ ہے جو انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اسی ہدایت کے بیان پہ مضمون کو ختم کیا، اور ہدایت کا معنی اور اس کا مرتبہ بھی واضح کر دیا، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، کامیاب و کامران ہوں گے، اور سعادت مند ہوں گے، اور نجات پائیں گے۔ یہ سارے معنی ہیں فلاح کے، مقاصد میں کامیاب بھی ہوں گے، یہ بھی مفلحون ہیں، اور سعداء ہوں گے، سعید ہوں گے، سعادت مند ہوں گے اللہ کے حضور، بدبختی سے نکل آئیں گے، یہ بھی مفلحون کامیابی ہے، اور نجات پا جائیں گے عذاب سے، اللہ کے حضور نجات پائیں گے، یہ بھی کامیابی ہے۔ فرمایا یہ ساری کامیابیاں نصیب ہوں گی ان کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر فائز ہوں گے، اور ہدایت پر وہ فائز ہوں گے جو متقین ہوں گے، اور متقین وہ ہیں جو اس یقین کے ساتھ، ایمان بالغیب کے یقین کے ساتھ پوری زندگی کی دنیاوی اخروی طاعات، عبادات اور معاملات، زندگی کی ساری اسٹرگل میں اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان رکھیں گے، بغیر دیکھے، اور بغیر دیکھنے کی شرط لگائے، کب کیسے نہیں، یقین کامل رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیے یہاں پر ایمان اور تقوی کا مضمون اللہ رب العزت نے ختم کیا، اور اس کو ایمان بالغیب کے ساتھ جوڑا اور تقوی کے ساتھ جوڑا، اور دل کے ساتھ اس کو رکھا، چکے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی دل کی کیفیت ہے، تو ایمان کو دل کی اس کیفیت تقوی کے ساتھ جوڑا، اور یہاں سے آگے کفر کا مضمون شروع کیا آگے، اور آپ حیران ہوں گے جان کر کہ کفر کا تعلق بھی دل سے جوڑا۔ فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل بگڑ گئے۔ دیکھا تھا وہاں دل سنور گئے تھے، تو قرآن مجید نے کہا تھا دل سنور گئے تھے تو ہدایت کا راستہ کھل گیا تھا، یقین آ گیا تھا، اور ہدایت کامیابی کامرانی کے ساتھ آ گئی تھی۔ یا ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، دل بگڑ گئے، دل سنور گئے تو ایمان آ گیا، دل بگڑ گئے تو کفر کا راستہ کھل گیا۔ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور جب دل بگڑ جاتے ہیں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے تو کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، پھر سن کے بھی ہدایت نہیں ملتی، آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملتی، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے۔ تو یاد رکھ لیں ایمان اور تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے، اور کفر، نافرمانی اور ہلاکت و بربادی اس کا تعلق بھی دل سے ہے، اور اس کا نسخہ میں نے بیان کر دیا کہ ابتدا ہوتی ہے شک کو ختم کر کے اپنی حالت کو یقین میں بدلنے کی، اور اس کی تدبیر وہ ساری جگہیں، دوستیاں، تعلقات اور صحبتیں اور سنگتیں اور سننا اور دیکھنا، وہ سارے ریلیشنز جن سے شکوک داخل ہوتے ہیں، شک، تزلزل، تذبذب داخل ہوتا ہے، ان کو کٹ آف کرنا۔ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو برقرار رکھ کر آپ ایمان بالغیب اور تقوی اور یقین اور کامیابیاں اور ہدایت یہ سب کچھ لینا چاہیں، پاسبل نہیں، اللہ کے قانون کے خلاف۔ اللہ رب العزت اس چیز کی طرف ہم سب کو متوجہ کرے اور اس کی توفیق دے کہ ہم اسے اپنا سکیں، اور گوشہ درود کی اس محفل میں آج جو کچھ بیان کیا، اسے ہم اپنی زندگی کا مینیفیسٹو بنائیں، اپنی زندگی کا دستور بنائیں، اور اس میں سے حاصل کریں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہم حاصل کریں۔ اب سب کو مبارک ہو اس گوشہ درود کی محفل پر، اور اہتمام کرنے والوں پر، ناظم اعلیٰ صاحب کو اور نائب ناظمین اعلیٰ کو اور فورمز کے ہیڈز کو اور تنظیمات کو، سب احباب جنہوں نے
انتظام کیا ہے، اور گوشہ درود کے جملہ خدام کو جو اس کے اہتمام میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، یہ میری دعا ہو گئی۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔